اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار ارباب المدانش، سورۃ الکاف ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے 50 آیت سے 55 آیت تک ہم نے پڑھا، اس کی تفسیر بیان کی، اس کا ترجمہ بیان کیا۔ آج ہم 56 نمبر آیت سے پڑھیں گے۔ سورۃ الکاف کے متعلق میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر یہ بات کی تھی کہ ایک بات بنیادی جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں، بنیاد اگر آپ کو سمجھ آ جائے، بنیاد انسان کے ذہن میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں پھر انسان وہ پوری بات سمجھ لیتا ہے۔ بنیاد کیا تھا اس کا جو دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ دعویٰ اس کا یہ تھا کہ اللہ پاک کا کوئی ولد نہیں ہے، اللہ پاک کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ اللہ نائب بناتے ہیں، نہ ہی اللہ کا کوئی ولد ہے۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیار میں اتنا آگے چلے گئے تھے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پیار میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اپنا نائب بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، میرا کوئی نائب نہیں ہے، میرا کوئی ولد نہیں ہے، میں نے نہ کوئی نائب رکھا ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ اکیلی ذات ہے۔ یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات اگر پڑ جائے، یا سوچ میں یہ بات آ جائے، یا دل میں یہ بات اتر جائے، کہنے کی حد تک تو بہت ساری باتیں ہم کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ جی مشکل کشا کون ہے، کہتے ہیں جی اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی حاجت روا کون ہے، کہتا ہے جی اللہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار یہ بتوں کے آگے سجدہ، یہ قبروں کے آگے سجدہ، یہ قبروں سے جو پکار لی جا رہی ہے، یہ قبروں کے سامنے جو جبین نیاز جھکائی جا رہی ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم ذرا گنہگار ہیں، وہ ذرا نیک ہیں، وہ قرب میں ہیں، ہم دوری میں ہیں۔ ہم سوال اللہ سے کرتے ہیں لیکن ان کے واسطے سے کرتے ہیں۔ ہم قبر والے کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے سے کہتے ہیں اور قبر والے کو واسطہ دیتے ہیں، اور قبر والا پھر ہماری جو درخواست ہے، جو ہماری معروضات ہے، جو اپلیکیشن ہے، وہ آگے فارورڈ کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات ہم اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو ہمارا منتظر ہے، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، وہ ہماری پکار سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جس حال میں، جس انداز میں، جب بھی دوپہر، سپہر، شام، رات، جب بھی ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو ہماری پکار جو ہم جس زبان میں پکاریں، جس قبیلے سے پکاریں، جس ملک سے پکاریں، بیک زبان ہو کر پکاریں، تو اللہ پاک ہماری پکار سنتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم صرف ایک اللہ پر یقین کر سکیں، اور ہمارے دل میں آج یہ بات پڑ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب دنیا میں 44% آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ اب عیسائیوں میں بھی کیتھولک ہیں، پروٹیسٹڈ ہیں، کیتھولک کے اپنے عقائد ہیں، پروٹیسٹڈ کے اپنے عقائد ہیں، وہ پوپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوپ سے ہٹ کر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ الہ بنا دیا ہے، الہ بنا کر انہوں نے، اور مشکل کشا بنا کر، ولد بنا کر، نائب بنا کر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرافات اگر آج ہم ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ ہم نے تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نائب ہے، اللہ کا ولد ہے، تو آپ نے تو ہر قبر والے کو بنا لیا، آپ نے تو فیکٹریاں الہ کی لگا لی۔ اگر سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے، اگر ہم اس پہ سوچیں، غور کریں، تو یہ بات بھی ان کی غلط نہیں ہے۔ ہم نے بھی پتہ نہیں کس کس کو اپنا الہ بنا لیا اور کس کس کو اپنا حاجت روا بنا لیا۔ ہم نے الہ کے تصوف کے بنیاد نام پر اتنی گمراہی میں ہم آگے نکل چکے ہیں، گمراہی میں چلے جا چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، اس کا مفہوم غلط کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر مولانا صاحب بھی اس کا غلط مطلب سمجھا رہے ہیں۔ فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، مسلک کا دفاع کیا جاتا ہے، اور اسی نام پر واہ واہ بھی لی جاتی ہے، اسی نام پر اپریشیٹ لوگ کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر خطیب اسلام اور محبوب عوام اور للکار پاکستان اور شیر پاکستان اور پتہ نہیں کیا القاب ان کو ملتے ہیں، اور اسی داد کے اور اسی واہ واہ کے مستحق ٹھہر کر پھر وہ آگے لوگوں کو گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو میں علماء اکرام سے، مفتیان دین سے، مشایخ عظام سے، حفاظ اکرام سے، ان لوگوں سے جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان سے صرف یہ گزارش مؤدبانہ کروں گا، خدا کے لیے لوگوں کو قرآن کے قریب لے کر آئیں۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، آج ہماری پستی کی طرف حالت جا رہی ہے۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے آج مسلمان زوال کا شکار ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کل کی آیت میں، کل کے سبق میں ہم نے 55 نمبر تک پڑھا تھا، تو آج ہم 56 نمبر سے
شروع کر رہے ہیں، دل کا پیالہ خالی کر کے بیٹھیں، ذوق سے بیٹھیں، شوق سے پڑھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر درس میں کہا کرتا ہوں کہ طالب بن کر قرآن سنا کریں، طالب بن کر قرآن سمجھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نرسل المرسلین الا مبشرین، اور رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، اور ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور گنہگاروں کو ڈرائیں، کافر لوگوں کو ڈرائیں عذاب سے اور نیک لوگوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں انعامات سے۔ ظاہری بات ہے جو اللہ پاک کی حکم بجا لاتا ہے، سربسجود ہوتا ہے، اللہ کو الہ مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، ربوبیت پر اس کو اتنا کامل یقین ہوتا ہے، وہ توکل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، اللہ پہ اتنا توکل اس کو ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک جو ہیں بڑے قدردان ہیں۔ جو اللہ کے حکم بجا لاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حکم دیا اس پر چلتا ہے، حضور نے جو راستہ دکھایا اس پر چلتا ہے، حضور کی دی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک بڑے قدردان ہیں۔ اللہ پاک پھر اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، اس کو ثمرات اس کے ملتے ہیں، پھر اس کو جنت ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ نبیوں کو بھیجنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ نبی اپنی قوم کے پاس جب آتا ہے، اپنی قوم کے پاس، اپنی امت کے پاس جب آتا ہے تو وہ یہ پیغام دیتا ہے، وہ ہدایت کی بات کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، جزا سزا والی بات بتاتا ہے، مرنے کی بات بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، یہاں مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اگر آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کو یہ انعام ملیں گے، برے کام کریں گے تو آپ کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کو ڈراتے ہیں، نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور گنہگاروں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، یجادل کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھگڑا کرتے ہیں بالباطل، باطل کے ساتھ من گھڑت دلیلیں بنا کر وہ کیا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے غرض و غایت کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، وہ یہ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ لوگوں کو حق سے روک سکے، لوگوں کو حق سے روک سکے۔ گمراہی پھیلاتے ہیں، گمراہی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، ان کی ساری چیزوں کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ حق سے ان کو دور کر سکے۔ یہی اللہ پاک بیان فرما رہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، یہ آگے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور ان فرمان کو اور ان چیزوں کو جو میں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہی ہیں، ٹھٹھا سمجھ لیا ہے، مذاق سمجھ لیا۔ حضورا کا معنی ہوتا ہے ہنسی سمجھنا، ٹھٹھا سمجھنا، مذاق سمجھنا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو بات کو لے لیتے ہیں۔ اب نیک بندے نے بات لے لی ہے تو اس کے لیے پھر انعام تو ہوگا، اور گنہگار جو کافر ہے، جس نے انکار کر دیا رب کا، ربوبیت کا انکار کر دیا، رب کا انکار کر دیا، نبی جو ہوتا ہے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کافر ہو گیا، تو پھر ان کا وہ جو ہے ان کے لیے عذاب الہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کافر جو ہوتا ہے پھر وہ اپنا لشکر تیار کرتا ہے، فوج تیار کرتا ہے، گروہ بناتا ہے، اور شیطان ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، شیطان ان کا جناب بڑا ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، تو شیطان کے نقش قدم پر وہ چلتا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چل کر وہ حق سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے فرمان کو، اللہ کا جو یہ کہنا ہے کہ عذاب الہی بھی ہوگا، اور نصیحت کے طور پر جو باتیں بیان فرمائی جاتی ہیں، جو ہدایت کے لیے باتیں بیان فرمائی جاتی ہیں، تو اس کو ٹھٹھا سمجھ لیتے ہیں، مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیت کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ اب اللہ کا قرآن جب بتایا جاتا ہے، قرآن جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ تندرستی اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کر کہ میں نے تجھے کس طرح پیدا کیا، میں نے تخلیق تیری کس طرح کی۔ اب یہ جب باتیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے اترا ہے، تو جب یہ قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں جو اللہ کے قرآن کو مذاق سمجھ لے، اور قرآن کو سن کر، آیتوں کو سن کر، قرآن کے ذریعے ہدایت سن کر کیا کر لے، اعراض کر لے، منہ پھیر لے، بغاوت کر لے، روح گردانی کر لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھول جائے، ناسیہ بھول جائے، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو اس کے ہاتھوں نے، جو کرتوت اس نے کیے ہوئے ہیں، جو اعمال اس نے کیے ہوئے ہیں، جو اس نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اس کو کیا کرے، بھول جائے۔
इन्ना जालना अला कलूबिहिम अकिन्ना, हमने डाल दिया है उनके दिलों पर पर्दा। अकिन्ना का माना होता है पर्दा, कुलूबिहिम उनके दिल, अला पर, जालना बना दिया है, डाल दिया है, बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है। ऐ यफ़क़हू हो, इसलिए कि वो समझ ना सकें, वो समझ ना सकें। वफ़ी अज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में डांट डाल दी है। क्यों डाल दिए? कि वो सुन भी ना सकें। अल्लाह ने दिलों पर पर्दा डाल दिया कि वो समझ ना सकें, कानों में पर्दा डाल दिया वो सुन ना सकें। वइन तदूहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा, फलन यहतदू इज़न अबदा, और अगर तू उनको बुलाएगा, तलब करेगा किसकी तरफ? इलल हुदा, हदायत की तरफ। फलन यहतदू, तो वो हदायत नहीं लाएंगे। अगर तू उनको हदायत की तरफ बुलाएगा, सीधे रास्ते की तरफ बुलाएगा, तो वो हदायत पर नहीं आएंगे। क्यों? अल्लाह ने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए, उनके कानों पे डांट डाल दिए। अब वो गुमराह इस हद तक हो चुके हैं कि वो हदायत पर आने वाले नहीं हैं। इस बात की तरफ अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, वरब्बुकल गफूर ज़ुल रहमति, और तेरा परवरदिगार तो गफूर बख्शने वाला, व रहमत रहमत वाला है। लौ युआखिदुहुम बिमा कसबुल अज्जल लहुम। अब देखिए अल्लाह पाक की रहमत। वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह पाक ने, हम अल्लाह पाक की बात नहीं मानते, रब की बात नहीं मानते, तो फिर हमारा रब हमें अज़ाब दे दे। हम झूठ बोल रहे हैं, आप जो कहते हैं कि झूठ बोलेगा उसको गुनाह मिलेगा, जो अल्लाह की नहीं मानेगा वो उसको अज़ाब मिलेगा, जो काफिर होगा उसको अज़ाब मिलेगा, उसको जहन्नम मिलेगी, जहन्नम में वो जलेगा, जहन्नम का तौक होगा, जहन्नम में इसको फेंका जाएगा, घसीट के ले जाया जाएगा। ये अहवाल जो आखिरत के बयान किए जाते हैं, जो अहवाल कब्र, जो अहवाल अज़ाब जो बयान किए जाते हैं, तो अगर हमने ये सब कुछ कर लिया तो तेरा रब अज़ाब क्यों नहीं दे रहा? तेरा रब हमें पकड़ क्यों नहीं रहा? इसी बात की तरफ अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि तेरा रब तो रहमत वाला है, बख्शिश वाला है। अगर वो पकड़ता, युआखिज़ुहुम बिमा कसबुल अज्जल लहुमुल अज़ाब, अगर वो पकड़ता उनके किए हुए पर, तो जल्दी पकड़ लेता, उनको क्या कर लेता? जल्दी पकड़ लेता। बल्ला लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। अब अल्लाह पाक आगे क्या फरमा रहे? बल्लहुम मौइदुन, बल्कि मुकर्रर किया हुआ है उनके लिए वादा, मुकर्रर किया हुआ है उनके लिए वादा, वादा उनके लिए मुकर्रर कर रखा है, अज़ाब का मुकर्रर कर रखा है उनके लिए। एक टाइम है, एक वक़्त है, उनके लिए मुकर्रर कर रखा है। वो अज़ाब वाला जो टाइम है, वो अज़ाब वाला जो वक़्त है, वो अल्लाह पाक ने क्या कर रखा है? मुकर्रर कर रखा है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, तो क्या होगा उस दिन? तो कोई तुझे बचा नहीं सकेगा। उस दिन क्या होगा? तुझे कोई बचा नहीं सकेगा, तुझे किसी जगह पनाह नहीं मिल सकेगी। आगे अल्लाह पाक फरमाने, वतिलकर कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, और ये वो बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। लम्मा ज़लमू, इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया। वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और हमने उनको हलाक करने का वादा किया था। एक वक़्त था, अल्लाह पाक ने वादा किया था, तो उस वादे पर अल्लाह पाक ने उनको क्या कर दिया? हलाक कर दिया, उनको अल्लाह पाक ने दिखा दिया। वइज़ क़ाल मूसा, आगे मूसा अलैहिस्सलाम की का एक वाक़े का जिक्र हो रहा है। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, और जब कहा मूसा ने एक नौजवान को, ला अब्रहु, मैं नहीं रुकूंगा, हत्ता अबलुगा मजमल बहरीन, यहाँ तक कि मैं मजमल बहरीन तक ना पहुँच जाऊँ, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा। इसमें मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है, बुखारी की रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा मजमे में ये कहा कि तुमसे ज़्यादा आलिम कौन है? तो मजमे से कोई जवाब नहीं आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं हूँ। तो नसीहत के तौर पर, इहतियात फिल कलाम की वजह से अल्लाह पाक ने अपने मूसा को ये बात बताने के लिए कि लफ्ज़ों में, कलाम में एहतियात कीजिए, तो अल्लाह पाक ने ये बात बयान फरमाई है। अब ये जो अल्लाह पाक के नबी मूसा फरमा रहे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, अब ज़ाहिर बात है ये सही फरमा रहे थे। नबी जो होता है वो आम बंदों से तो बेहतर होता है, कुर्ब खुदावंदी में नबी से बढ़कर और कौन हो सकता है? तो लेकिन अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि जो है आप कलाम में एहतियात कीजिए, अल्लाह पाक को
یہ بات اچھی نہیں لگی، بلکہ اللہ پاک نے اس میں یہ فرمایا کہ آپ مجمع البحرین کی طرف جائیں، ایک اور آدمی بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو ساتھ لے کر، یہ ایک نوجوان تھا، اس کو ساتھ لے کر جو ہے اس کی تلاش میں نکلے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہا کہ یا اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا، وہ بندہ کون ہے؟ یہ خضر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے سورۃ الکہف شروع کی تھی تو میں نے مشرکین کے بارے میں آپ کو بیان فرمائی تھی، بات کی تھی آپ حضرات کے سامنے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ کی تلاوت بیان فرمائی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مشرکین جو شبہات لے کر یہود کے پاس گئے تو یہود نے جو سوال کیے تھے اس میں اصحاب کہف کا بھی ذکر تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور یہ پوچھنا، یہ سوال جو تھے۔ اس کے بعد پھر یہ آگے ذوالقرنین والا جو بات تھی وہ ذوالقرنین والی بات پوچھنا، پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا کہ خضر علیہ السلام کیا تھے۔ تو یہ سارے جو سوال اللہ پاک کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر آگے پہلے اللہ پاک نے بیان فرمایا، اب خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو سنا جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔